اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے نبی آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ کھڑے ہو جائے ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے، صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، نماز پڑھنے کے لیے ایک جماعت آپ کے ساتھ آ جائے۔ یہ نماز خوف کا حکم بیان ہو رہا ہے جنگ کی حالت میں۔ اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے اسلحہ کو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ پہلا گروہ سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ، کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پسند کرتے ہیں کافر لوگ اس بات کو کہ لَوْ تَغْفُلُونَ، اگر وہ آپ کو غافل پائیں، عن اسلحتکم، تمہارے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتکم، اور تمہارے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ تمہارے اوپر یک بارگی حملہ کر دیں، ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، تو ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اتار دو اپنے اسلحے کو، تمہارے اپنے اسلحے کے اتارنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، لیکن وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو۔ ان اللہ اعد للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور اس کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں، اس آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ کیا تعلق؟ اس رکوع کی پہلی آیت میں سفر کی حالت میں نماز کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے گزر چکا ہے کہ شرعی سفر میں جو سفر 78 کلومیٹر 48 میل بن رہا ہے، تو اس میں 4 رکعت والی نماز میں تخفیف کر دی ہے اور 2 رکعت بنا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے امت محمدیہ پر، کیونکہ پہلی امتوں پر سختیاں تھیں، تو یہ حضور کی امت ہے اور آخری امت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں اس امت پر آسانی فرمائی۔ تو انہی آسانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ سفر میں ہیں تو سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت والی نماز کو تخفیف کر کے، کم کر کے، ہلکا کر کے 2 رکعت بنا دی، اور اسی ضمن میں جو دیگر ضروری مسائل تھے وہ بھی گزشتہ جتنے دروس ہیں ان میں بیان ہو چکے۔ تاہم سفر کے متعلق 2 مسئلے اور ہیں جو باقی رہ گئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نماز قصر شروع کہاں سے کرنی ہے؟ آدمی مسافر ہے تو کہاں سے سفر شروع کرے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزعومہ جو سفر ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کی نصف منزل، آدھا سفر طے کرنے کے بعد نماز قصر شروع کرے، اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر نماز قصر کرے۔ بعض دیگر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سفر کی نیت کرے تو گھر سے ہی نکلتے ہوئے قصر شروع کر سکتا ہے۔ یہ علماء کا، مفسرین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، فقہاء کا۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب مسافر اپنی بستی، اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے تو نماز قصر شروع کرے۔ اب 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر شروع کرنا ہے تو ظاہر بات ہے مسافر تو یہ ہو گیا۔
اب یہ کہاں سے نماز شروع کرے گا؟ تو صحیح رائے یہ ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے، فتویٰ اس بات پہ ہے کہ آدمی مسافر جو ہے وہ اپنے اگر گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کی حدود، اگر بستی میں رہتا ہے تو بستی کی حدود، اگر شہر میں رہتا ہے تو شہر کی جو حدود ہیں ان سے نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کر دے۔ اب شہر کی حدود سے مراد کیا ہے؟ حدیں کون سی ہیں؟ شہر کی حدیں ہیں شہر کے باہر کے قبرستان، شہر کے باہر کی چنگی، کیونکہ جہاں شہر ختم ہوتا ہے وہاں اختتام کی حد لگی ہوتی ہے، جہاں شروع ہوتا ہے وہاں سے ابتدا کی حد لگی ہوتی ہے کہ یہاں سے نیا ضلع شروع ہو رہا ہے، نیا شہر شروع ہو رہا ہے، نئی تحصیل شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ شہر کی حدیں ہوتی ہیں، ہر شہر کی اس طرح ہوتی ہیں۔ تو جب اپنے شہر جس میں رہ رہا ہے یا جس گاؤں میں رہ رہا ہے اس کی حد کو، جو اس کے گاؤں کی، اس کے بستی کی، اس کے شہر کے ارد گرد کے حدود اربع ہے، اس سے جو ہی نکلتا ہے تو اس کے بعد اگلی جو بھی نماز آئے گی تو وہ نماز قصر شروع کر دے گی، چونکہ یہ باقاعدہ مسافر ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ ایک بندہ گناہ کا سفر کر رہا ہے، معصیت کا سفر کر رہا ہے، کیا اس کو بھی قصر کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیونکہ قصر کل میں نے بتایا تھا درس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس امت کے لیے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور قصر کرنا واجب ہے، اس لیے قصر کو اتمام نہیں کرنا چاہیے، مکمل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قصر ہی راستے میں پڑھنی چاہیے۔ تو اب کیا کوئی ایک آدمی معصیت کے لیے جا رہا ہے، مثلا کوئی چوری کے لیے جا رہا ہے، دوسرے شہر میں چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، یا کھیل تماشے کے لیے جا رہا ہے، یا دیگر کوئی حرام امور ہیں ان حرام کاموں کے ارتکاب کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کے دور دراز کا سفر کر رہا ہے، تو کیا اسے بھی قصر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ کا جو سفر ہے اس میں نماز میں قصر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ناجائز کام کے لیے جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ اللہ کا انعام نہیں۔ ان کی دلیل یہ۔ اس کے برخلاف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ہمارا اپنا جو مسلک ہے فقہا کا، ہمارے ہاں سفر کی نوعیت کیسی بھی کیوں نہ ہو قصر کی اجازت ہے، قصر اس کو کرنی ہوگی، چاہے وہ ڈاکہ مارنے کے لیے جائے، چاہے وہ گناہ کے لیے جائے، چاہے کسی کام کے لیے بھی جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ قصر کا تعلق مسافت سفر کے ساتھ ہے، قصر کا تعلق اطاعت اور معصیت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ اطاعت کر رہا ہے اللہ کی تو سفر کے اندر قصر کرے، اگر اطاعت نہیں کر رہا معصیت اور گناہ میں ہے تو سفر میں قصر نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قصر والا سفر جو ہے اتنی 78 کلومیٹر یا 48 میل اگر سفر بن رہا ہے تو سفر کی کوئی بھی نوعیت ہو اس میں، چاہے وہ غلط ارادے سے بھی جا رہا ہو، جو ہے اس کے لیے قصر ہی ہوگی۔ ہاں جو گناہ ہے، معصیت ہے، اس کا جو گناہ ہے اس پر وہ الگ سے ہوگا، تو بہرحال قصر ہی کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال اس طرح ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ مسلمان، تو کیا وہ رمضان کے روزے بھی نہ رکھے؟ یا رمضان کے روزے رکھے گا تو کیا اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ یا ایک آدمی کوئی ایک فرض نہیں ادا کرتا تو دوسرا فرض بھی ادا نہ کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ آدمی جو بھی نیکی کا کام کرے گا، جتنے بھی فرائض اس کی طرف متوجہ ہے ان کو وہ سارے فرائض کرنے چاہیے، ان کو ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دو میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو دوسروں کے اندر بھی کوتاہی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایک آدمی مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو کہ اگر گناہ کے لیے جا رہا ہے تو انسان تو اپنے مقام پر بھی گناہ کرتا ہے، دوسری جگہ جا کے بھی اس نے گناہ کرنا ہے، تو گناہ اصل جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ معصیت، وہ عذاب، وہ گناہ تو اس کو ہوگا، لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہے اور نمازی آدمی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی قصر کا ہی حکم ہوگا۔ اب
آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نماز، نماز خوف، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ خوف جو ہے وہ عام طور پر دشمن کی طرف سے ہوتا ہے کہ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور دشمن آ کے مجھے قتل نہ کر دے یا نقصان نہ کر دے۔ ابتدائے اسلام میں جب اسلام کی بہاریں شروع ہوئیں تو اس زمانے میں اہل اسلام اکثر دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا رہے۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حملہ کا خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی ممکن ہے آج رات کو دن کو یہ حملہ کر دیں۔ بعض اوقات کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ جاری ہو جاتی تھی، تو چنانچہ اس کا گویا کہ شان نزول سمجھ لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات جو اتری ہیں یہ ایک لڑائی کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جوہینہ، اس قبیلے کے یہ کفار کا قبیلہ تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ جاری تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زور کی نماز پڑھ چکے تھے، زور پڑھ چکے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کفار زہر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا کہ ستأتیہم صلاۃ ہی احب الیہم من الاولاد، کہ مسلمانوں کی ایک اور نماز آ رہی ہے آگے، یعنی عصر کی نماز، یہ ایسی نماز ہے کہ ہی احب الیہم، یہ ان کو محبوب ہے، من الاولاد، اولاد سے بھی زیادہ۔ صحابہ کو ساری نمازیں ہی اچھی لگتی تھی، لیکن عصر کی نماز کے متعلق قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا، تو اس لیے عصر کی نماز صحابہ کو بڑی محبوب تھی۔ تو اس لیے کافروں نے مشورہ کیا کہ دیکھو ہمیں شکست ہو رہی ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو ان کو اگر ختم کرنا ہے تو اس طرح ہے کہ آگے ایک نماز آ رہی ہے عصر کی، جو انہیں اپنی بچوں سے بھی، اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، پیاری ہے، لہٰذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم نے ان پر ایک ہی بار میں حملہ کر دینا ہے اور انہیں نیست و نابود کر دینا۔ تو بہرحال یہ شان نزول تھا، تو اس پر یہ آیات اتری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے متعدد بار، کئی بار صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اس کا ایک اجمالی طریقہ اور قانون بیان کر دیا گیا ہے، تاہم اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ اور عمل سے واضح ہوتی۔ یاد رکھیں قرآن مجید اجمال بھی ہے اور اس کی تفصیل حضور علیہ السلام کے اقوال ہیں، احادیث مبارکہ۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہوا، کئی بار حکم دیا گیا نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اب نمازیں کتنی ہیں، کتنے وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی رکعتیں کتنی ہیں، ان کے ساتھ سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں اور سنتوں کے درجے کیا ہیں، اس طرح کے جو بے شمار مسائل ہیں نماز کے، یہ سارے حدیث مبارکہ میں آئے۔ حدیث قرآن کی تشریح، جو حدیث مبارکہ کا انکار کر دے تو پھر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ میرا پیغمبر قرآن کو یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ وہ اس کی آیتوں کو تلاوت بھی کریں گے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو یہ کتاب اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ تو یہ کتاب کی تشریح، تفسیر جو ہے احادیث کی صورت میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ہے کہ آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو اس لیے اس کی یہاں جو ایک طریقہ بتایا گیا وہ ایک اجمالی طریقہ ہے، اور اصل میں اللہ نے صلاۃ الخوف جو ہے اس کا قانون بیان کرنا تھا، تو اللہ نے یہاں خوف والی نماز کا قانون بیان فرمایا۔ باقی جو اس کی مکمل تشریحات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، وہ حضور علیہ السلام کے ارشادات اور عمل سے جو ہے واضح ہوتی۔ اور اس کا ذکر احادیث کی تمام تقریباً کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نماز سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اقامت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی آدمی کسی جگہ مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، لازمی نہیں کہ جنگ کی حالت میں ہو، تو گھر میں بھی کئی دفعہ دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز خوف کے متعلق پیچھے سورہ بقرہ میں بھی کچھ بیان ہوا ہے، لیکن وہاں صرف اس قدر تذکرہ آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خوف کی شدت ہو، دشمن کا خوف بڑھ جائے تو فرجالن او رکبانا، یہ لفظ وہاں دو آئے ہیں کہ پاؤں پر کھڑے ہو یا سواری پر سوار ہو تو وہیں اشارے سے نماز پڑھ لو۔ وہاں اشارے کی نماز کا ذکر ہے کہ جنگ کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو تو کھڑے ہو نیچے یا سواری پر بیٹھے ہوئے ہو تو جو ہے آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ اس حالت میں رکوع اور سجدہ ساکت ہو جاتا ہے، رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں یہ آدمی نماز پڑھے۔ البتہ اس معاملے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا چلتے پھرتے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ جب خوف کی حالت ہو تو آدمی، یہ تو کھڑے ہونے کی فرجالن او رکبانا، یہ دو حالتیں تو قرآن نے بیان فرمائی، رجال ہو یعنی پیدل کھڑے ہوں او رکبانا یا سواری پر سوار ہوں، لیکن کیا آدمی چل رہا ہو، چلتے چلتے بھی نماز ادا ہو جاتی؟ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ان کے نزدیک ایک جگہ کھڑے کھڑے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر چلتے پھرتے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر کسی موذی جانور کا خوف ہو یا درندے کا خوف ہو تو پھر بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے علاقے تو امن کے علاقے ہیں، کئی علاقے جنگلوں سے ہو کے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے جو ہے پوری دنیا میں عجیب علاقے موجود ہیں، تو اس طریقے کہیں کسی ایسی چیز کا بھی خوف ہو تو وہاں بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ شیر ہیں، اژدہا ہیں یا اس طرح کے خطرے ہیں اور اس کی نگرانی ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ تاہم ان تمام حالات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اتنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، نماز ایسا فرض ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، ترک نہیں کی جا سکتی، چاہے آدمی مر رہا ہو، کسی حالت میں ہو، خوف کی حالت ہو، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہو، تو ان سارے مسائل سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے کسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، کسی حالت میں بھی۔ یہ ساری حالتیں آپ دیکھ لیں جو ہے پیچھے سے آ رہی ہیں اور یہ ساری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس سے بڑی بری حالت کیا ہو سکتی ہے آدمی کی۔ آگے انشاءاللہ آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حالات آئے، ان حالات میں حضور نے کیا فرمایا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکم اس آیت میں دیا گیا صلاۃ الخوف کا، یہ حکم عام ہے ہر ایک کے لیے یا یہ حکم خاص ہے حضور کے ساتھ؟ کیونکہ اس آیت میں نماز خوف سے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں تو پھر آپ ان کو یہ نماز پڑھائیں کہ مثال کے طور پہ 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک جماعت آئے تو 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھے، پھر وہ اٹھ کے چلی جائے، پیرے پہ لگ جائے، پیچھے ہو جائے، پھر دوسری جماعت آئے وہ 1 رکعت پڑھے، پھر وہ اپنی ایک رکعت اپنی جگہ پہ جا کے پوری کر لیں۔ تو یہ جو نماز خوف ہے یہ اس کا حکم عام ہے، آج بھی ہے، ہر حالت میں ہے، یا صرف حضور کے ساتھ خاص تھا؟ تو بظاہر معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ نماز خوف اس وقت ادا کی جائے گی جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان میں۔ تو گویا نماز خوف حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جائز تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو احناف کے جو امام ہیں، حنفی امام، ان میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد امام حسن رحمہ اللہ، وہ اسی کے قائل کہ حضور کے زمانے میں تھا۔ لیکن یاد رکھیں مالکی مسلک کے امام ابن ماجشون رحمہ اللہ، ان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ اسی کے قائل ہے کہ یہ نماز حضور کے ساتھ خاص تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اب نہیں ہے۔ مگر جو جمہور ائمہ ہیں، چاروں فقہ کے امام جمہور اور جمہور محدثین جو ہیں اور فقہاء کرام، سب اس بات پہ متفق ہے کہ صلاۃ الخوف حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ ہی خاص نہیں تھی، بلکہ یہ حضور کی حیات کے بعد بھی جاری ہے، لہذا یہ حکم خاص نہیں ہے حضور کے ساتھ، بلکہ یہ حکم عام ہے ہر امتی کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد بھی یہ نماز صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر ادا کی ہے، اور صحابہ کا عمل حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے زمانوں میں بھی یہ صلاۃ الخوف یہ نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔ تو گویا کہ حکم یہ منسوخ نہیں ہے۔ بعض دفعہ قرآن کی آیتیں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا حکم باقی نہیں ہوتا، لیکن وہ تلاوت کے لیے جاری رکھی جاتی ہے۔
آیات کی یہ 2-3 مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ ہی خاص تھی، بلکہ یہ عام ہے کہ اگرچہ خطاب حضور کو ہے لیکن حکم عام ساری امت کے لیے۔ یہ تو کئی دفعہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یعنی اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ آگے حکم دیتے ہیں تو حکم تو نبی کو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ساری امت ہوتی ہے کہ آپ کے واسطے سے ساری امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی خطاب حضور کو ہے لیکن اس کا حکم عام ہے ساری امت کے لیے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، جیسے سورہ الکوثر ہے 30ویں سپارے میں، انا اعطیناک الکوثر، تو وہاں فصلی لربک وانحر آتا ہے کہ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ اب یہ حکم تو حضور کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ نماز پڑھیں اور آپ قربانی دیں، مگر یہ خطاب صرف نبی علیہ السلام کو ہے، اور حکم جو ہے یہ اس کا قربانی اور نماز کا یہ ہر مکان اور ہر زمان کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے، وہ کہ نماز بھی پڑھے گا اور قربانی بھی دے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کئی دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں، تو دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف حضور کے لیے ہے، حالانکہ حضور کے لیے نہیں ہے، مخاطب حضور ہے لیکن حکم جو ہے وہ ساری امت کے لیے۔ اب اگلا مسئلہ کہ نماز خوف جو ہے یہ کب ادا کی جاتی ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے؟ تو اس میں نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور دشمن یا دیگر خطرے کی نگرانی بھی ضروری ہو کہ وہاں بھی آدمیوں کو کھڑا کرنا ہے، خطرہ بھی ہے، تو ہر ایک چاہ بھی رہا ہو کہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس حالت میں اگر سارے لوگ، سب لوگ بیک وقت ایک ہی وقت میں نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ کر دے گا، کیونکہ دشمن کے جاسوس دیکھ رہے ہیں، دشمن کی ویڈیو کیمرے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر ہے، ہماری ان پہ نظر ہے۔ تو اب اس حالت میں سارے ایک ہی دفعہ نماز میں ہو جائیں گے تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں حملہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ نماز ایک امام کے پیچھے دو مختلف گروہوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام جب زندہ تھے، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جب آپ بنفس نفیس خود محاذ جنگ میں موجود ہوتے تھے تو سارے صحابہ حضور کے دیوانے تھے، سب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم حضور کے پیچھے ہی نماز ادا کریں۔ یہ وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جماعت، ہمیں حضور والی جماعت ملے، تو سب کی خواہش یہی ہوتی تھی۔ تاہم آپ کے بعد بھی اگر جماعت میں کوئی ایسی بزرگ ہستی آ جائے، جیسے آج بھی کچھ استاد آ جائیں یا کوئی بزرگ ہستی آ جائے کہ سب لوگ اسی کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں، تو پھر نماز خوف کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاص امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہ ہو تو پھر صلاۃ خوف پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے مختلف گروہ یا سیکشن بنا دیے جائیں جو اپنے اپنے امام کے پیچھے یک کے بعد دیگرے نماز پڑھ لیں۔ پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک شخصیت، بڑی شخصیت ہے، جس طرح صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم حضور کے پیچھے جماعت میں ملے، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ پھر اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ایک رکعت دونوں گروہ پڑھ لو، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتیں دونوں گروہ پڑھو، پہلا گروہ پڑھ کے 2 رکعتیں پیچھے چلا جائے اور اپنی جگہ پڑھے، پھر دوسرا آ جائے وہ اگلی 2 رکعتیں حضور کے پیچھے پڑھے، دونوں کو جماعت نصیب ہو جائے گی، اور یہ جو آنا جانا اور بیچ میں حرکت ہے یہ معاف ہو جائے گی۔ یہ صلاۃ الخوف ہے۔ لیکن اگر حضور جیسی کیفیت نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں 2 آدمی 2-3 حافظ موجود ہیں، اگر ان کو الگ الگ اپنی اپنی بیرکوں میں کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی اتنے آدمی 2-3-4 جماعتیں کروا دیں، تو وہ الگ الگ سے ان کا امام ہوگا، الگ الگ سے وہ پوری جماعت کروا دیں گے، تو صلاۃ الخوف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ ضرورت اس وقت ہے جب کوئی بڑا آدمی ہے اور سب کی چاہت یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جس طرح حضور کے زمانے میں جب حضور خود جہاد میں تشریف لے جاتے تھے تو ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں جماعت حضور کے پیچھے ملے۔
اپنی زندگی کی وہ ایک نماز بھی حضور کے پیچھے ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ صلاۃ الخوف بندہ پڑھے. باقی اس کے احکام کیا ہیں، صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درسوں میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں، یا اللہ یہ ساری دنیا آپ کی ہے، یہ زمین و آسمان آپ کے ہیں. یا اللہ ان میں نظام بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے. پوری دنیا میں ایمان اور اسلام کی بہاریں نصیب فرمائیے. یا اللہ جو خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، ان کی جو خلافتیں تھیں، ان کے جو قوانین تھے، یا اللہ وہی اسلام کے قانون ہمیں عطا فرمائے، اسلام کی بہاریں نصیب فرمائے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کے حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.